وہ تمہارے ساتھ صرف ایک ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ حکیم نے اسے کہا، وہ تمہارے سامنے آئے گی، اپنا آپ دکھائے گی، تم اسے دیکھ سکو گے۔ ہو سکتا ہے پہلے روز وہ تمہارے سامنے آئے اور غائب ہو جائے۔ وہ دوسری دنیا کی مخلوق ہے، شاید اس دنیا کے انسانوں کے قریب آنے سے گریز کرے۔ اگر اس نے ایسا ہی کیا تو تمہیں اگلے روز پھر جانا پڑے گا۔ کہاں؟ وہیں جہاں تم ہر روز جاتے ہو۔ حکیم نے کہا، جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا، تم وہاں رات کو جاؤ گے؟ آپ بھی ساتھ ہوں گے؟ نہیں، حکیم نے جواب دیا، اس جہان میں گئی ہوئی روح صرف اسے نظر آتی ہے جسے وہ چاہتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار بدروح کسی انسان پر نظر رکھ لے تو اسے فوراً مار ڈالتی ہے۔ یہ بدروح جو تمہیں ملنا چاہتی ہے کسی کو پریشان کرنے والی نہیں۔ اس کے رونے کو سمجھو، وہ مظلوم ہے، محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے رات جب اسے حاضر کیا تو وہ زارو قطار روئی، اور اس نے میری منت کی کہ اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دو، پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اگر یہ باتیں کوئی اور کر رہا ہوتا تو مہدی الحسن پر اتنا زیادہ اثر نہ ہوتا جتنا اس نے قبول کیا۔ یہ باتیں اس حکیم کی زبان سے نکل رہی تھیں جس سے مہدی الحسن کے بڑے حاکم بھی متاثر تھے۔ وہ حکیم بھی تھا اور عالم بھی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو سننے والے کی روح میں اتر جاتا تھا۔ اس نے مہدی الحسن کو یقین دلایا کہ رات کو اس بدروح کی ملاقات سے اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور اسے نقصان کی بجائے شاید کچھ فائدہ بھی ملے۔ ایک احتیاط بھی ضروری ہے، حکیم نے اسے کہا۔ کسی کے ساتھ اس بدروح کے متعلق یا اس کی ملاقات کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ راز فاش کر دیا تو نقصان کا خطرہ ہے۔ تم اپنی دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ عالم غیب میں گئی ہوئی روح کا راز فاش کرو گے تو میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے جسم کے کون سے دو اعضاء ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائیں گے۔ دونوں ٹانگیں سوکھ جائیں گی، یا دونوں بازو یا دونوں آنکھیں بینائی سے محروم ہو جائیں گی۔ اب میں تمہیں جو بات بتانے لگا ہوں یہ بھی ایک راز ہے۔ یہ راز تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ یہاں کی فوج کے دو اعلیٰ رتبے کے کماندار رات کے وقت مارے گئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مرے ہیں۔ مجھے 2-3 بدروحوں نے بتایا ہے کہ انہیں بدروحوں نے مارا ہے۔ انہوں نے بدروحوں کے راز فاش کر دیے تھے۔ وہ کس طرح؟ مہدی الحسن گنوار گڈڑیا اور صحرائی خانہ بدوش بنا ہوا تھا، لیکن وہ دراصل جاسوس تھا۔ وہ ان 2 کمانداروں کی موت کا سراغ لینا چاہتا تھا۔ اس نے حکیم سے تفصیل پوچھی۔ میں ایسی راز کی بات کسی کو بتا نہیں سکتا، حکیم نے کہا۔ جتنی اجازت تھی اتنی بتا دی ہے۔ تم بالکل خاموش رہنا۔ اپنے اس راز کے ساتھ واسطہ رکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ بھی نہ سوچنا کہ میں تمہاری ذات میں کسی لالچ اور کسی اجرت کے بغیر اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ میں ان روحوں اور بدروحوں کی خواہشات کا پابند ہوں۔ اگر میں انہیں ناراض کر دوں تو میرا علم بیکار ہو جائے، اور بدروحیں میرا بھی وہی حشر کر دیں جو وہ اپنے دشمنوں کا کرتی ہیں۔ اس روح نے جو تمہیں دیکھ کر روتی ہے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ تمہاری تھوڑی دیر کی ملاقات کرا دوں تو یہ میرا فرض ہے کہ اس کی خواہش پوری کروں۔ اگر میں اس سے نہ ملوں تو کیا ہوگا؟ وہ بدروح بن کر تمہاری روح پر اپنا سایہ کرے گی، حکیم نے جواب دیا۔ تم نے مجھے اپنی جو تکلیف بتائی تھی وہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں، یہ روحانی عارضہ ہے۔ اس نے تم پر بھی اپنا پورا اثر نہیں ڈالا تھا۔ تم کوئی نیک انسان ہو، تمہاری نیکی تمہارے کام آئی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اس تکلیف کا ذکر کر دیا۔ خدا ذوالجلال جس پر رحمت فرمانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کسی انسان کو سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ کرشمہ اللہ کی ذات کا ہے کہ تم نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور ہم دونوں ملے۔ اس رحمت سے ڈرو نہیں۔ اگر تم اس بدروح کی ملاقات کی خواہش کرو گے تو وہ اس دنیا میں تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت لڑکی کے روپ میں گوشت پوست کا زندہ جسم بن کر تمہیں جب چاہو گے ملا کرے گی۔ تم اسے بیوی بنا کر گھر رکھ سکتے ہو، اور اگر وہ زیادہ مہربان ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی فرعون کے مدفون خزانے کا بھید بتا دے، اور ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ تم یہ خزانہ نکال کر اور اس بدروح کے ساتھ لے کر مصر سے کہیں دور چلے جاؤ اور کسی خطے کے بادشاہ بن جاؤ۔ ملاقات کب ہوگی؟ آج رات چلے جاؤ، حکیم نے کہا۔ حکیم نے اسے ایک اور تعویذ دیا اور اسے بہت سی ہدایات دی، خطروں سے بھی آگاہ کیا اور فائدے بھی بتائے، اور زور دے کر کہا کہ ڈرنا نہیں۔
वहां पहुंचने का वक्त भी बताया जो रात तारीख हो जाने के कुछ देर बाद का था। मेहदी उल हसन अजीबो गरीब से तासुरात लेकर वहां से उठा और अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पर चला गया। दिन वहां गुजारा और सूरज गुरूब होने से बहुत पहले वापस चला गया। रात तारीख हुई तो वो फिर वहां मौजूद था, मगर अब ड्यूटी पर नहीं, बदरूह की मुलाकात के लिए गया था। ऐसी तारीख तन्हाई और ऐसे सुनसान माहौल में उसे खौफजदा होना चाहिए था, लेकिन हकीम की बातें उसे हौसला दे रही थी। उसने बाजू के साथ 2 तावीज बांध रखे थे और वो अपने तौर पर कोई विर्द भी कर रहा था। वो उस जगह पहुंच गया जो उसे हकीम ने बताई थी। ये पहाड़ियों के अंदर थी, दरख्त भूतों की तरह नजर आ रहे थे। माहौल इस कदर खामोश था कि मेहदी उल हसन को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसे रोने की वही आवाज सुनाई दी जो उसने दिन को सुनी थी। वो इस आवाज की तरफ चल पड़ा। कुछ देर खामोशी तारी रही। वो जरा सा चलकर रुक गया। अब के रोने की आवाज उसके अकब से आने लगी। ये भी दूर थी। वो उस तरफ चल पड़ा। उस जगह से वो वाकिफ था, इसलिए आसानी से चला जा रहा था। ये आवाज भी खामोश हो गई। मेहदी उल हसन ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अपना आप दिखाओगी या इसी तरह डराती रहोगी? उसे अपने ही अल्फाज साफ सुनाई दिए। अगर उसे ये इल्म ना होता कि ये उसकी अपनी सदाए बाज़गश्त थे तो वो डर के मारे भाग जाता। ये सहराई पहाड़ियां थीं जो दीवारों की तरह खड़ी थीं। उनमें ज्यादातर उमूदी और कुछ ढलानी थी। मेहदी उल हसन को अपनी आवाज 3-4 बार सुनाई दी। उसकी आवाज माहौल और फजा में घूमती और तैरती महसूस होती थी। इस आवाज की गूंज तारीक फजा में तहलील हो गई तो उसे एक निस्वानी आवाज आई, मुझसे डरो नहीं, आगे आओ। ये आवाज दूर से आई थी। ये उसे कई बार सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। आवाज फिर आई, अब बेवफाई न करना, मैं 2000 साल से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मेहदी उल हसन को ये अल्फाज कई बार सुनाई दिए। फिर मेहदी उल हसन की आवाज उभरी और बार बार सुनाई देने के बाद खामोश हो गई। इस तरह दोनों तरफ से आवाजें उभरती, भटकती और गूंजती रहीं। बदरूह की आवाज में इल्तिजा थी जिससे मेहदी उल हसन का खौफ दूर हो गया। वो इन पहाड़ियों में अंदर तक चला गया। उसे सामने रोशनी की चमक दिखाई दी जो आसमानी बिजली की तरह चमकी और बुझ गई। इस चमक में उसने देख लिया कि वो कहाँ है। उसे इस चमक में उस सुरंग का दहाना नजर आ गया था जिसमें से गुजरकर वो एक बार दूसरी तरफ गया था। वो वहीं रुक गया। कुछ देर बाद रोशनी फिर चमकी और उसमें उसे सुरंग के दहाने में कोई इंसान खड़ा नजर आया। रोशनी जाने कहां से आ रही थी। ये इतनी लंबी चौड़ी थी कि दहाने में खड़ा इंसान साफ नजर आता था। वो इससे कमोबेश 50 कदम दूर था। उसने गौर से देखा। चेहरा बड़ी ही खूबसूरत लड़की का था। सिर्फ चेहरा नजर आता था, बाकी सारा जिस्म सफेद कफन में लिपटा हुआ था। मेहदी उल हसन डरने लगा। उसे निस्वानी आवाज सुनाई दी, मुझसे डरो नहीं, 2000 साल से तुम्हारी राह देख रही हूँ। वो आगे बढ़ा। चंद कदम चला होगा कि कफन से एक बाजू बाहर आया जो मेहदी उल हसन की तरफ बढ़ा। हाथ की हथेली उसकी तरफ आगे हुई। हाथ की हथेली इस तरह आगे हुई जैसे इशारा किया हो कि आगे आना। मेहदी उल हसन वहीं रुक गया। रोशनी बुझ गई। वो इस इंतजार में खड़ा रहा कि रोशनी एक बार फिर चमकेगी और उसे कफन में लिपटी हुई ये लड़की नजर आएगी, मगर उसे आवाज सुनाई दी, तुम पर एतबार कौन करे, चले जाओ, चले जाओ, मुझ पर एतमाद करो। मेहदी उल हसन ने कहा और आगे को दौड़ा। वो पुकारता जा रहा था, मैं तुम्हारी खातिर आया हूं, मेरे करीब आओ। वो सुरंग के दहाने में जा रुका। उसे सुरंग के अंदर से आवाज सुनाई दी, कल आना, चले जाओ, तुम फानी दुनिया के इंसान हो, तुम्हारे वादे भी फानी हैं। मेहदी उल हसन सुरंग के अंदर चला गया और आगे ही आगे चलता गया। उसे सुरंग का दूसरा दहाना दिखाई दिया। सुरंग के अंदर की निस्बत बाहर तारीकी कम थी, इसलिए सुरंग का दहाना नजर आ रहा था। सुरमई सी इस रोशनी में एक लंबूतरा साया दिखाई दिया जो फौरन गायब हो गया। ये कफन में लिपटी हुई लड़की जैसा था। मेहदी उल हसन दौड़ पड़ा, ठोकर खाकर गिरा और उठकर फिर दौड़ा। अगले दहाने में जाकर उसने आवाजें दी, मगर उसे अपनी ही पुकार की सदाए बाज़गश्त के सिवा कोई जवाब न मिला। रोने की आवाज भी न उभरी। बदरूह ने भी उसे न पुकारा। वो मायूस होकर वापस चल पड़ा। अभी वो सुरंग के वस्त में ही था कि उसे सुरंग के सामने वाले दहाने में रोशनी दिखाई दी, मगर इस रोशनी में कफन में लिपटी हुई लाश नहीं थी। रोशनी बुझ गई। मेहदी उल हसन सुरंग से निकल गया। उसे सामने और दाएं बाएं को बुलंदी पर रोशनी का धोखा हुआ, मगर वो किसी और तरह की रोशनी थी, जैसे किसी ने खड्ड में या चट्टान के पीछे आग जला रखी हो। मेहदी उल हसन ने कुछ सोचा और उधर को चल पड़ा जिधर से आया था। वो इस पहाड़ी इलाके से निकल गया। उसका ऊंट बाहर बंधा था।
وہ اونٹ پر سوار ہوا اور قاہرہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ جس میں ڈر اور خوف نہیں بلکہ اضطراب اور ہیجان تھا۔ وہ ان دو روشنیوں کے متعلق سوچ رہا تھا، ایک وہ جس میں اسے کفن میں لپٹی ہوئی لاش نظر آئی تھی، اور دوسری وہ جو اسے بلندی پر دکھائی دی تھی۔ بلندی والی روشنی آگ کی تھی۔ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ رات بہت گزر گئی تھی، پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ بار بار کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی کا چہرہ اس کے سامنے آتا تھا اور یہ ارادہ اسے تڑپا دیتا تھا کہ وہ رات وہیں گزارے اور اس لڑکی کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرے۔ عادت کے مطابق وہ صبح وقت پر اٹھا، مشین کی طرح روزمرہ کے کام کیے، علی بن سفیان کے پاس جا کر نئی ہدایات لیں، جن میں ایک یہ تھی کہ اس علاقے میں اس کی ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی۔ اسے شہر کے باہر کسی اور جگہ جانے کو کہا گیا۔ مجھے ابھی وہیں جانے دیں جہاں اتنے دنوں سے جا رہا ہوں، مہدی الحسن نے کہا۔ مجھے توقع ہے کہ ان پہاڑیوں میں مجھے کچھ مل جائے گا۔ میں 2-3 روز بعد آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ علاقہ صاف ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان اس کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ کوئی عام قسم کا جاسوس نہیں تھا، اس شعبے کا عہدیدار تھا اور تجربے کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد تھا۔ کچھ دیر کی بحث اور غور و خوض کے بعد علی بن سفیان نے اسے اسی علاقے میں جانے کی اجازت دے دی۔ مہدی الحسن بدروح سے ملے بغیر اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس نے فرض پر اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ علی بن سفیان کو ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ کسی اور چکر میں اپنی ڈیوٹی بدلنے سے گریز کر رہا ہے تو اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ ایک تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال رہا تھا جس میں اس کی جان ضائع ہو سکتی تھی۔ مہدی الحسن حکیم کے پاس گیا اور اسے رات کی واردات سنائی۔ حکیم نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مہدی الحسن کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج پھر جاؤ، حکیم نے اسے کہا۔ اس پاک جہان کی مخلوق اس ناپاک دنیا کے کسی انسان کے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، شاید آج بھی ذرا سی دیر نظر آ کر وہ غائب ہو جائے۔ تم بے صبر نہ ہو جانا، وہ تمہیں ملنے کو بےتاب ہے، ضرور ملے گی۔ اگر اس ملاقات میں تمہارا فائدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں نہ بھیجتا، تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ مہدی الحسن چلا گیا، اس علاقے میں گھوما پھرا، سرنگ کے اندر چلا گیا، دوسری طرف گیا، سرنگ کے دہانے سے نیچے اتر گیا۔ اسے زمین پر کپڑے کی ایک پٹی پڑی نظر آئی، اس نے اٹھا لی۔ یہ نصف انچ چوڑی اور کوئی نصف گز لمبی ہوگی۔ اسے وہ دیکھتا رہا اور اپنے پاس رکھ لی۔ وہ پھر سرنگ میں داخل ہوا اور باہر آ گیا۔ اس نے اس بلندی کی طرف دیکھا جہاں رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا۔ ادھر ڈھلان تھی۔ وہ سرنگ سے نکل کر ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اوپر نہ جانا، جس کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں رات کو ملے گی۔ یہ آواز گونج بن کر بار بار سنائی دینے لگی۔ ہماری دنیا میں آ کر کھوج نہ لگاؤ۔ وہی آواز پھر سنائی دی۔ مہدی الحسن رک گیا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ آواز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اوپر نہ گیا، حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے یہاں کی کوئی بدروح اسے نقصان پہنچا دے۔ وہ اس جگہ سے باہر چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ دن اسی سوچ میں گزر گیا اور وہ رات کو یہیں واپس آنے کے لیے چلا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب وہ اس پہاڑی خطے میں جانے لگا تو وہی بیس بدلا جس میں وہ وہاں جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت جب وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا تو اپنا لمبا خنجر ساتھ لے جاتا تھا۔ حکیم نے اسے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وہ رات کو جب بدروح سے ملنے جائے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے۔ گزشتہ رات وہ خنجر اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اب شام کو وہ بدروح کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے گدڑیوں کا بھیس بدل لیا، خنجر دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خنجر کو دیکھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ہدایت کے مطابق اسے خنجر ساتھ نہیں لے جانا تھا، لیکن اس نے گہری سوچ سے بیدار ہو کر خنجر دیوار سے اتار لیا، اپنے کپڑوں کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیا اور باہر نکل گیا۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں سرنگ کا دہانہ نظر آتا تھا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد اوپر سے پتھر لڑکنے کی آواز آئی جو ایسی بلند تو نہیں تھی، لیکن ایسے سکوت اور ایسی وادی میں جو عمودی پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی یہ آواز لڑکتے پتھر ساکن ہو جانے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی۔ پھر ایسی گونج بن کر فضا میں تیرنے لگی جیسے کوئی سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا ہو۔
ذرا اور وقت گزرا تو مہدی الحسن کو رونے کی آوازیں سنائی دی۔ میرے سامنے آؤ، مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا۔ میری دنیا ناپاک ہے، میں ناپاک نہیں ہوں، تم مجھے پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہ نسوانی آواز کہیں قریب سے آئی۔ مہدی الحسن کی آواز اور یہ نسوانی آواز یوں بار بار سنائی دینے لگی جیسے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہی ہوں۔ روشنی چمکی اور بجھ گئی، جس سے مہدی الحسن کو سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں تیز قدم آگے چلا گیا اور سرنگ کے دہانے سے ذرا نیچے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے ادھر اوپر دیکھا جہاں گزشتہ رات اسے آگ کا دھوکا ہوا تھا۔ وہ دھوکا آج بھی موجود تھا۔ سرنگ کا دہانہ ذرا بلند تھا۔ وہ پیٹ کے بل سرکتا اوپر چلا گیا اور وہ چند لمحوں بعد دہانے کے اندر تھا۔ وہاں سے اس نے چھپ کر ادھر اوپر دیکھا جدھر اسے آگ کا دھوکا نظر آیا تھا۔ اب چونکہ وہ خود بھی بلندی پر تھا، اس لیے اسے وہاں آگ کی ایسی روشنی دکھائی دی جس کا شعلہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ اسے سرنگ کے اندر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، آگے آؤ۔ مہدی الحسن سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اور اندر کو چل پڑا۔ اسے خیال آیا کہ حکیم نے اسے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جانا، ورنہ اس لڑکی کی روح سامنے نہیں آئے گی۔ اس کے پاس 1.5 فٹ لمبا خنجر تھا اور بدروح بول رہی تھی۔ وہ اور آگے چلا گیا اور سرنگ کے وسط میں پہنچ گیا۔ سرنگ فراخ تھی، اسے کوئی آتا محسوس ہوا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب سے کوئی گزرنے لگا۔ اتنے گھپ اندھیرے میں بھی اس نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور یہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ لڑکی رک گئی اور اس نے رونے کی آواز نکالی۔ مہدی الحسن نے یہ آواز پہلے کئی بار سنی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش آگے کو سرکی۔ عین اس وقت دہانے پر روشنی چمکی اور بجھ گئی۔ مہدی الحسن اٹھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے سے لاش کو دبوچ لیا۔ لاش کی آواز سنائی دی۔ او بدبخت، تمہیں کس وقت مذاق سوجا ہے؟ چھوڑو مجھے، شکار انتظار میں کھڑا ہے۔ مہدی الحسن نے جس شک میں جان کی بازی لگا کر اسے پکڑا تھا وہ شک صحیح ثابت ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ بدروح ہوئی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی جان نکال لے گی، اور اگر یہ کوئی دھوکا ہوا تو اسے بڑا موٹا شکار مل جائے گا۔ کفن میں لپٹی ہوئی اس عورت کی آواز سنتے ہی مہدی الحسن سرگوشی میں بولا۔ اونچی آواز نکالی تو خنجر ایک پہلو میں گھوم کر دوسرے پہلو سے نکال دوں گا۔ میں تمہارا دل اور کلیجہ منہ کے راستے نکال کر کھا جاؤں گی۔ عورت نے کہا، میں روح ہوں۔ مہدی الحسن نے اسے ایک بازو سے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کی نوک عورت کے پہلو میں رکھ دی۔ سرنگ کے سامنے والے دہانے پر ایک بار پھر روشنی چمکی۔ مہدی الحسن کا ادھر جانا پرخطر تھا۔ میں اسی لیے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی کہ تم فریبی اور فانی دنیا کے انسان ہو، عورت نے روندی ہوئی اور اثر انگیز آواز میں کہا۔ 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ مہدی الحسن نے کہا، اب تم روحوں کی پاک دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی، تم اب میری ناپاک دنیا کی عورت ہو۔ میں عورت نہیں، اس نے کہا، میں جوان لڑکی ہوں، میں حسین لڑکی ہوں، میں اونچا نہیں بولوں گی، میری بات غور سے سن لو۔ میں جانتی ہوں کہ تم کون اور یہاں کیوں آئے ہو۔ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو چلو میرے ساتھ۔ مہدی الحسن نے کہا۔ نہیں، لڑکی نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ گئی تو ہم دونوں بھوکے مریں گے، تم میرے ساتھ آئے تو فرعونوں کا خزانہ ہمارا ہوگا، پھر تمہیں ویرانوں میں بھٹکتے پھرنے اور تھوڑی سی تنخواہ کے عوض جاسوسی کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خزانہ نکال رہے ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ہوں۔ وہ سب کہاں ہیں؟ میرے ساتھ چلو، سب تمہارا استقبال کریں گے، لڑکی نے کہا۔ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانوں کو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگھ رہا تھا وہ اس پر خمار طاری کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازوں میں دبوچا تھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے۔ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا، اس پر نشہ طاری ہو چکا تھا۔ اس لمحے سرنگ کے دہانے پر روشنی پھر چمکی۔ مہدی الحسن بیدار ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے آدمی سرنگ کے پیچھے بھی ہیں یا نہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका